بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ بولنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کے وقت کتاب کا مطالعہ کرنے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ 3 کام عزت و محبت بڑھانے کا سبب ہوتی ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کی اصل نام سے پکارنا۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دماغ کو کمزور کرنے والی عادات: دماغ کو چیلنج نہ دینے سے یہ سست ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور زیادہ چینی کھانے سے دماغ کی طاقت کم ہوتی ہے۔ پانی نہ پینے سے دماغ کو صحیح سے کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ چکر لگاتے لگاتے اچانک رک جانے سے کان میں موجود لیکوریٹ تھروٹ دیر تک گھومتا رہتا ہے اور دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی جھوم رہے ہیں، اور دوسری طرف آنکھوں کی سگنل دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ ساکن ہیں۔ اس سے دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ غلطی وہ عمل ہے جو آپ کو کمال تک نہیں پہنچاتی، لیکن کمال تک پہنچنے کے لیے غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ اگر آپ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گا۔ صبح کے وقت ایک کچی لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ خراب ہو جائے تو دہی میں بدل جاتا ہے۔ دہی دودھ سے زیادہ مہنگا ہے۔ اگر حالات خراب ہو جائیں تو یہ تجربہ میں بدلتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر کلیلہ کرنے سے ذہنی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ نہرم پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگیں تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ روز نہرما اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کے آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہرما چھیل کر کھا جائیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کریں، داغ دانے ختم ہو جائیں گے۔ اچھے کپڑوں کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ اچھا کپڑا نہیں ہے۔ واشنگ مشین میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائے تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اگر ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زباں جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔
پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والی کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر چکنائی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نگھر جائے گا۔ ایک چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑے الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہر میں کھائیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کے بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹہ کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ سرکہ کے چند قطرے سلاد میں ڈالنے سے سلاد کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں، ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنی ہو تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ اگر رنگین کپڑے پر خون کے دھبے ہوں تو اسے لیموں پانی سے دھویا جائے۔ ناظرین، بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقموں پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ تو بہلول نے کہا، لوگوں کی مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے، اپنے دامن کو جھاڑو، اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چلے گئے دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا اور دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ کہا، جنید بغدادی، جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا بولنے کی آداب تو جانتے ہوں گے؟ شیخ صاحب نے فرمایا، جی الحمدللہ۔ متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب ہی نہیں جانتے۔ بہلول نے دامن جھاڑا اور پھر تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا، بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، کون؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی، جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے اچھے سونے کے آداب ہی بتا دیں۔ شیخ نے کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ ساری آداب بتائیے جو روایت میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا، آپ یہ بھی نہیں جانتے، اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہیے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرق ہیں اور اصل کچھ اور ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا خوشوندی کے لیے بولو، اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بےہودہ بولو گے وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا باز لے کر یا حسد کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ ناظرین، پالک کا رس پینے سے بخار اور یرقان کی میں آرام ملے گا۔ بکرے کا دودھ کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حبیبہ ایک دن دعا فرما رہی تھی، اے اللہ، آپ مجھے، میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ذریعے دیر تک فائدہ پہنچاتے رہیں،
عبداللہ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کے اموات کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور جن کے دن گنے جا چکے ہیں اور جن کے رزقوں کی تو تقسیم کر دیا گیا ہے اور وہ ہرگز بھی کسی چیز کو وقت مقررہ سے مقدم نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں، اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہوتا۔ ناظرین، بکرے کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے کے لگو تو زبان پر نمک رکھ کر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے تولیدی اعضاء کو طاقت ملتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے تولیدی اعضاء کو طاقت ملتی ہے۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن ہم وزن لے کر ان کی چٹکی بنا کر رکھ لیں۔ ایک چوتھا چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو، سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ روزانہ صبح دار چینی میں دہی ڈال کر کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنی موسن کے ساتھ برائی کرنے سے جی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا دیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کا چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو خشکی اور خجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر انگور کا رس کھٹا ہو جائے تو یہ شراب میں بدل جاتا ہے، جو کہ انگور کے رس سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ برے انسان نہیں ہیں کیونکہ آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ غلطیاں وہ تجربات ہیں جو آپ کو ایک شخص کے طور پر زیادہ قیمتی بنا دیتی ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے ایک بحری غلطی کی تھی جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی دریافت تک پہنچا۔ اپنی غلطیوں کو آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کی دیواریں یا کچن کی شیلف چکنائی سے بھر گئی ہوں تو وہ سب سے پہلے انہیں لیموں کے چھلکے سے صاف کریں، پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر سے گم پایا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ پاس میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے حصے پر پڑ گیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے: بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ کی معافی کی بجائے سزا کا مستحق ٹھہروں، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصہ سے۔ میں آپ کی ایسی تعریف کرنا کا قائل نہیں ہوں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔
ناظرین، آٹے میں اگر کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند تیز پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں چیوگم چپک جائے تو وہاں تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ چیوگم اتر جائے گا۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں اور اسے ایک مکھن کے ساتھ آدھا کھانے کا چمچ کالے مرچ میں ملا دیں اور کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کی ایک یا دو جوئے کھا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہد کی مکھی کا کاٹنے کا درد زیادہ ہوتا ہے، ایک پیاز کا ٹکڑا لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑیں، اس سے آرام محسوس ہوگا۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو متاثرہ حصے پر گلیسرین لگائیں، اس سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیلے کو ایک کپ دہی میں ملا کر روز کھائیں، منہ کی چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو، روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔